انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے مختلف طریقوں سے مضامین پیش کرتی ہے، جس میں ہم ایسے مضامین بھی پیش کرتے ہیں جو کہ مریضوں کے تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو ان سے آگاہی ہو کر آپ بھی ایسے مسائل سے بچ سکیں جن میں نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی دوائیں یا انجیکشن استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس حوالے سے ایک آپ کو ہم مضمون سنائیں گے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بچے کو 2 دوائیں ایک ساتھ دی گئیں اور اس کی وجہ سے وہ بہت ہی مسائل کا شکار ہوا۔ بعض اوقات 2 دواؤں کا بیک وقت استعمال انتہائی خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک کے ایک ممتاز مزاحیہ شاعر ضیاء الحق قاسمی نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب مجھے یاد آیا میں ایک انتہائی عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے، جو کہ اخبار جہاں میں شائع کیا گیا، تو جو خود ان کے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مرحوم ضیاء الحق قاسمی کی زبانی یہ واقعہ قارئین کی معلومات کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی روداد آپ کی سماعت کے نظر کرتے ہیں۔ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 5 سالہ بیٹا ندیم 2 اینٹی بائیوٹک دوائیں ایک ساتھ دینے سے زندگی سے محروم ہو گیا۔ اس کو بخار آیا تھا اور جب میں نے اسے ایک چلڈرن اسپیشلسٹ کو دکھایا تو اس نے کلورومائسٹین اور سیپٹران سیرپ ایک ساتھ دینے کا مشورہ دیا۔ 2-4 خوراک دینے کے بعد بچے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے یہ بات فون پر ڈاکٹر کو بتائی تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور کہا کہ بچے کو فوراً اسپتال لے جاؤ۔ وہاں اس کے بہت سارے لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے جن سے پتہ چلا کہ ہیموگلوبن کی مقدار نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ایک اور بڑے اسپیشلسٹ کو بلایا گیا تو اس نے بون میرو ٹیسٹ کا مشورہ دیا۔ لیبارٹری رپورٹ آنے میں پتہ چلا کہ بون میرو تو کام کر رہا ہے، مگر گردن کے غدود چیک کروائے گئے تو معلوم ہوا کہ بچہ لیمفو سارکوما کا شکار ہو چکا ہے۔ اس مرض کی دوا دی گئی تو اس سے ایسا لگا جیسے کہ بچے کے جسم میں خون نہیں بچا۔ پھر ایک سلسلہ چل نکلا اور ہر ماہ خون کی بوتل چڑھائی جاتی رہی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بون میرو کی لیبارٹری رپورٹ ہی غلط تھی۔ دراصل بون میرو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو طبی لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں وہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس طرح انسانی جانوں سے کھیل رہی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی اس قسم کی فحش غلطیوں کو چیک کرنے اور سزا دینے والا کوئی قومی ادارہ یا تو اپنا وجود نہیں رکھتا یا انتہائی غیر مؤثر ہے۔ سب سے بڑی اہم بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ لیبارٹریوں کے اندر ایک کمیشن جو گروپ ہے اس کے ذریعے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیبارٹریاں ڈاکٹر یا طبی عملے کو کمیشن آفر کر کے مریضوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لیبارٹری کی رپورٹ کیسی جا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ لیبارٹریوں کی چیک اپ کے لیے پراپر طریقے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک بااثر ادارہ ہونا چاہیے جو پیتھولوجیکل لیبارٹریوں کو چیک کرے اور یہ معلوم کر سکے کہ کون سی لیبارٹریاں صحیح طور پر کام کر رہی ہیں اور کون سی لیبارٹریاں غلط۔
ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک گاڑی ڈرائیو کرنی ہو تو اس کے لیے بھی لائسنس لینا پڑتا ہے، لیکن صحت کے بارے میں، صحت کے مسائل کے بارے میں، یا صحت کے لیے کوئی کلینک کھولنے کے لیے یا لیبارٹری کھولنے کے لیے یا ہاسپٹل کھولنے کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں، کوئی بھی فرد یہ کام کر سکتا ہے۔ اس طرح بے شمار افراد جو ہے اس بزنس میں داخل ہو کر اور غلط طریقوں سے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسی معصوم بچے کے بارے میں جو ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ یہ معصوم بچہ 7 ماہ تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ خون کی بوتل مل جاتی تو وہ حشاش بشاش نظر آتا تھا، لیکن 1 ماہ گزرنے کے بعد اس کی حالت پھر خراب ہونے لگی۔ آخری دنوں میں وہ بہت چیختا اور روتا رہا۔ آخر ایک دن تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ ناک، کان، منہ اور جسم کے دیگر حصوں سے خون بہتا رہا۔ میری بیگم یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹروں کا مشورہ یہ تھا کہ اب اس بچے کی یعنی کہ ماں کو بچے کی میت نہ دکھائی جائے، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ کئی روز تک اس کی حالت یہ رہی کہ زور زور سے وہ قہقہے لگاتی اور کبھی ندیم کا نام لے لے کر چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اپنی بیگم کو اس ماحول سے نکال کر لاہور لے جائیں، وہاں کچھ روز رہ کر ان کا علاج کرائیں۔ لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ چند ماہ کے بعد واپس آئے تو وہ روزانہ ندیم کی قبر پر جا کر روتی رہتی تھی اور اس سے باتیں کرتی تھی۔ جب کوئی جواب نہ ملتا تو گھر لوٹ آتی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر عزیز و اقارب نے مشورہ دیا کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیں۔ پھر ہم حیدرآباد سے منتقل ہو کر کراچی آ گئے۔ تو اس طرح آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح غلط ڈائیگنوسس اور غلط ٹریٹمنٹ سے انسان کی جان ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ڈائیگنوس کر کے، صحیح لیبارٹریوں سے ڈائیگنوسس کروا کے مریض کا علاج کرنا چاہیے، اور ایسی دوائیں جن کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ذریعے خون کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کلورومائسٹین، جو کہ ایک سب جانتے ہیں کہ کلورومائسٹین، کلورامفینیکول، یہ ایسی دوا ہے جس کے ذریعے بون میرو ٹوٹل ڈپریس ہو جاتا ہے اور کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ بے شمار نئی دوائیں ایسی آ گئی ہیں جو کہ جسم کے اوپر برا اثر نہیں ڈالتی۔